اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوب نوبت پہنچی ہے اختیاری مشق۔ ٹھیک، اختیاری مشق میں قرآن کی آیتیں اور عبارتیں دی گئی ہیں اور سامنے کچھ نئے الفاظ کے معنی اور مفاہیم دیے گئے ہیں۔ آیتیں پڑھ کے معنی اور مفاہیم کو دیکھ کر کے پھر ترجمہ کرنا ہے۔ ٹھیک، پہلی آیت دی گئی ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ قاعدین بیٹھنے والے، قاعد کی جمع ہے قاعدین۔ چلے، فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دی ہے اللہ نے ان لوگوں کو جو جہاد کرتے ہیں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ذریعے، بیٹھنے والوں پر۔ درجے کے اعتبار سے درجتن درجتن کا ترجمہ آپ جو ہے درجے میں، رتبے میں، مقام میں۔ ٹھیک، فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دی ہے درجے کے اعتبار سے المجاہدین باموالہم، ان جہاد کرنے والوں کو کہ جو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ کس پر فضیلت دی ہے؟ علی القاعدین، بیٹھنے والوں پر۔ درجتاً یہ کہہ سکتے ہیں ایک درجہ، یعنی جہاد کرنے والوں کا بیٹھنے والوں پر، جہاد کرنے والوں کی جہاد نہ کرنے والوں پر درجے کے اعتبار سے فضیلت ہے۔ جہاد کرنے والوں کا درجہ بلند ہے اور بیٹھنے والوں کا ان سے کمتر ہے۔ دوسری آیت اجعلتم سقاءۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستعون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ حاج، حاجی، حج کرنے والے مولانا، الحاج ہماری زبان میں بھی لکھا جاتا ہے نا، الحاج فلاں، تو حاج یعنی حاجی، حج کرنے والے۔ جعلتم، تم سب نے قرار دیا، سقایا پانی دینا، سیراب کرنا، پانی پلانا، ساقی کہتے ہیں نا، سقائے حرم۔ مولا ابوالفضل کو سقائے حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ حرم کو پانی پلاتے تھے یہ۔ عمارہ، آباد کرنا۔ ٹھیک، عمارہ آباد کرنا۔ اجعلتم، کیا تم سب نے قرار دیا، سقاءۃ الحاج، حاجیوں کے پانی پلانے والے کو، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کے آباد کرنے والوں کو، کمن، اس شخص کی طرح، آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آیا، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، لا یستعون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے۔ حاجیوں کو پانی پلانے والے، مسجد الحرام کو آباد کرنے والے، اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ اور
اللہ ہدایت نہیں کرتا ان لوگوں کی جو ظالم ہیں، ظالم گروہ کی، جماعت کی۔ اجعلتم، کیا تم سب نے قرار دیا، سقائط الحاج، حاجیوں کے پانی پلانے والے کو، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کے آباد کرنے والے کو، حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد الحرام کے آباد کرنے والے کو کیا تم سب نے قرار دیا ہے کمن اور شخص کی طرح کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ لا یستوون عند اللہ، تم ان دونوں کو برابر سمجھتے ہو لیکن اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ ٹھیک، تیسری آیت، وقاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ۔ یحرمون، وہ سب حرام کرتے ہیں، وہ سب حرام سمجھتے ہیں۔ قاتلو، تم سب جنگ کرو، تم سب قتال کرو، الذین، ان لوگوں سے، لا یؤمنون باللہ، جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، ولا یحرمون، اور حرام نہیں سمجھتے ان چیزوں کو جنہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ جو لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو جو حرام نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ جنگ اور قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قاتلو، تم سب قتال کرو، جنگ کرو، الذین، ان لوگوں سے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے، باللہ، اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہیں قیامت کے دن پر، ولا یحرمون، اور حرام نہیں سمجھتے، ما، اس چیز کو، حرم اللہ، جسے اللہ نے حرام قرار دیا، ورسولہ، اور اس کے رسول نے۔ ٹھیک، چوتھی آیت، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ صفا یعنی صف بصف، مولانا، صف بصف، صف آرائی کے ساتھ، صف باندھ کر کے، صف لگا کر کے، بنیان، دیوار، عمارت، بنیان یعنی دیوار، عمارت، مرصوص، سیسا پلائی ہوئی، یعنی محکم، نہایت ہی مضبوط، جس کو گرانا، جس کو توڑنا ممکن نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مرصوص۔ ٹھیک، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب الذین، محبت کرتا ہے، دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو، یقاتلون، جو لوگ جنگ کرتے ہیں، فی سبیلہ، اس کی راہ میں، صفاً، صف بصف، کأنہم، اس طرح سے کہ وہ سب، بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، یا سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، یعنی جو ثبات قدمی کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند میدان جہاد میں کھڑے ہو کر کے جہاد کرتے ہیں، سب بنا کر کے۔ اللہ ایسے مجاہدین کو، ایسے جنگ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، وہ دوست رکھتا ہے، الذین، ان لوگوں کو، یقاتلون، جو لوگ
جنگ کرتے ہیں فی سبیلہ ہی اس کی راہ میں، صفن سب بسب، کأنہم آپ کے اس طرح سے یا گویا ایسے ہیں وہ سب، بنیان مرصوص جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار یا سیسا پلائی ہوئی عمارت۔ پانچویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ مولانا نئے الفاظ میں دیا ادلو، میں رہنمائی کروں یا میں رہنمائی کرتا ہوں، ٹھیک، میں بتاؤں، دل یدلو رہنمائی کرنا، بتانا، تنجی وہ نجات دے گی یا وہ نجات دیتا ہے یا دے گی، ٹھیک۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، ہل ادلکم کیا میں تم سب کی رہنمائی نہ کروں، علی تجارت ایسی تجارت کی، تنجیکم جو تم سب کو نجات دینے والی ہے، من عذاب علیم سخت عذاب سے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، ہل ادلکم کیا میں تم سب کو نہ بتاؤں، علی تجارت ایسی تجارت، تنجیکم تم لوگوں کو جو نجات دینے والی ہے، من عذاب علیم سخت عذاب سے۔ تؤمنون باللہ، تم سب تؤمنون باللہ تم سب ایمان رکھتے ہو اللہ پر، برسولہ اور اس کے رسول پر، وتجاہدون اور تم سب جہاد کرتے ہو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، باموالکم اپنے اموال کے ذریعے، وانفسکم اور اپنی جانوں کے ذریعے، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے بھلائی ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم سب جانتے ہو۔ ٹھیک مولانا، یہ مشکل نہیں ہے نا؟ چلے چھٹی آیت، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ خب یدخلون وہ سب داخل ہوتے ہیں، یدخلون وہ سب داخل ہوتے ہیں، افواجن گروہ گروہ، فوج در فوج۔ اذا جاء نصر اللہ، اذا یعنی جب یا جس وقت، جاء آئے گی، اللہ کی مدد اور کامیابی، جس وقت اللہ کی مدد اور کامیابی آئے گی، ورأیت الناس اور تم دیکھو گے لوگوں کو، یدخلون کہ وہ سب داخل ہوتے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجن فوج در فوج، فسبح پس تم تسبیح کرو، بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ، واستغفرہ اور اس سے مغفرت طلب کرو، انہ کان توابا بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تواب ان توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔
ٹھیک بولو. چلو اب اس کے بعد ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر تولا تبرا. یہ سب فروع دین کے عناوین ہیں، ایک ایک کر کے جو بیان کر رہے ہیں. آج باری پہنچ رہی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ جو فروع دین میں سے دو فرعیں ہیں. اسی طریقے سے تولا اور تبرا، اللہ سے، اس کے رسول سے اور ان کے چاہنے والوں سے کیا ہے؟ دوستی اور محبت رکھنا. و تبرا اور ان کے دشمنوں سے بیزاری رکھنا. امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دینا. مولانا نیکیوں کا حکم وہاں دیا جاتا ہے جہاں لوگ نیکیوں پر عمل نہیں کرتے. جہاں نیکیوں پر عمل ہو وہاں اس فریضے کی ضرورت نہیں ہے. اس فریضے کی ضرورت وہاں ہے کہ ادا کیا جائے جہاں لوگ معروف سے اعراض کرتے ہوں، جہاں لوگ معروف سے دور ہوں. امر بالمعروف یعنی امر یعنی حکم کرنا، دعوت دینا. معروف یعنی نیکی کی دعوت دینا. نہی یعنی منع کرنا، روکنا. عن المنکر یہ معروف کے مقابلے میں ہے منکر یعنی ہر طریقے کی برائی. معروف نیکی، منکر برائی سے روکنا. اگر کسی سماج میں، معاشرے میں لوگ برائیاں انجام دیتے ہیں تو ضروری ہے کہ انہیں برائیوں سے روکا جائے. تولا اللہ رسول اور ان کے چاہنے والوں سے دوستی محبت. تبرا ان کے دشمنوں سے بیزاری اور نفرت. محترم متعلمین قرآن، نیچے لکھی ہوئی قرآن کی آیتوں کو ایک بار غور سے پڑھے. یہ دو چیزیں جو اوپر جو عنوان آپ دیکھ رہے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تولا اور تبرا، قرآن مجید کی مختلف آیات میں ان عناوین کا ذکر ہے. اب کچھ آیتیں یہاں پیش کریں گے. ابتدائی مرحلے میں ان آیتوں کو صرف بغور پڑھنا ہے، پھر مختلف تمرینیں آئیں گی، مشقیں آئیں گی. تمرینیں اور مشقیں جب تمام ہو جائیں گی تو آخری مرحلے میں جب پہنچیں گے تو پھر ایک مرتبہ ارجاع دیا جائے گا، حکم دیا جائے گا کہ آپ پلٹیے ابتدائی درس کی طرف اور آیتوں کو پڑھ کے ترجمہ کیجیے. تو چونکہ ابھی پہلا مرحلہ ہے، صرف آیتوں کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا ہم لوگ پہلے آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، آیتوں کو توجہ کے ساتھ، دقت کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر آگے کا مرحلہ طے ہوگا. پہلی آیت وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. تیسری آیت وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. چوتھی آیت وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. پانچویں آیت المنافقون والمنافقات یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون.
چھٹی آیت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ ساتویں آیت ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلهم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ آٹھویں آیت قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ نویں آیت ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ دسویں اور آخری آیت وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ۔ مولانا یہ آیتیں ہو گئیں، انشاءاللہ مانوس الفاظ اور نئے الفاظ ان کو بعد میں دیکھیں گے۔